زکوٰۃ کا تصور بھی کیا قدیم مذاہب میں موجود رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی رہا ہے، یہ دین ابراہیم میں بھی رہی ہے، یہ تورات میں بھی اسی طرح بیان ہوئی ہے، بلکہ جو شرح ہمارے ہاں ہے تورات میں بھی یہی شرح بیان ہوئی ہیں۔ آپ تورات کا کوئی ترجمہ اٹھا کے پڑھیں تو آپ جگہ جگہ دہ یکی کا ذکر اس میں دیکھیں گے، یہ وہی عشر ہے، یعنی جو پیداوار کی زکوٰۃ ہے اس کو دہ یکی سے یا عشر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض جگہوں پر تو ترجمہ بھی عشر ہی کے طور پر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہمیشہ سے اللہ کا ایک حکم رہا ہے، جس طرح نماز ہے اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ اہل عرب اس سے واقف تھے، قرآن مجید نے ایک معلوم اور معروف چیز کی حیثیت سے اس کا ذکر کیا ہے۔ بہت سے لوگ نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں یہ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ قرآن نے ان کا حکم دیا تو ان کی تفصیلات کیوں بیان نہیں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیزیں تھیں نہیں جن سے لوگ ناواقف تھے، یہ معروف متعارف چیزیں تھیں، لوگ پہلے سے جانتے تھے۔ یعنی جب زکوٰۃ کا لفظ قرآن نے بولا تو لوگ جانتے تھے زکوٰۃ کیا ہے، جب نماز پڑھنے کے لیے کہا تو لوگ جانتے تھے نماز کیا ہے۔ تو جب کوئی چیز سوسائٹی میں معلوم اور متعارف ہوتی ہے اس کی پھر تفصیلات نہیں بیان کی جاتی۔ اس وقت بھی اگر فرض کر لیجئے کہ ہم یہاں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھیں، تو ہر سننے والا جانتا ہے کہ نماز سے کیا مراد ہے، اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ایک حق ہے جو بندوں پر عائد ہوتا ہے، جس کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا، وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ معلوم، تمہارے مال میں ایک متعین اور معلوم متعارف حق ہے جس کو تم جانتے ہو، اس کو ادا کرو۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا، اس کی شرح لوگوں کو معلوم تھی، کیسے ادا کرنے یہ معلوم تھا۔ جہاں کہیں کوئی خرابی تھی اس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر اسی لیے آتے ہیں کہ اگر لوگوں نے دین کے معاملے میں کوئی خرابی پیدا کر دی ہے، کوئی بدعت اس میں داخل کر دی ہے تو اس کو صاف کر دیں۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا ابراہیم کی ہدایت کے تحت جو دین کی روایت موجود تھی، جس کو حنفاء کی روایت کہا جاتا تھا، اس میں بھی زکوٰۃ اسی طرح تھی۔ جگہ جگہ اس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، اور الہامی صاحب میں بھی، جس طرح کہ میں نے آپ سے کیا، اس کا ذکر ہے، لہٰذا یہود و نصارہ کے موجود۔ اور اب بھی یہود و نصارہ کے ہاں اس کا تصور موجود ہے، یعنی وہ اس کی شریعت موجود ہے؟ بالکل موجود ہے، تورات میں اس کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے، دوسرے صحائف میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ قرآن دین کی آخری کتاب ہے، پہلی کتاب نہیں ہے۔ اللہ کا دین تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہے۔ جو چیزیں پہلے سے دین کی چیزوں کی حیثیت سے متعارف تھیں، انبیاء علیہ السلام کی سنت کی حیثیت سے رائج تھیں، ان کے بارے میں قرآن نے صرف اتنا کیا کہ جہاں غلطی تھی اس کی اصلاح کر دی۔ دین کی آخری کتاب ہے، یعنی دین اس سے شروع نہیں ہوا، دین اس پر مکمل ہوا، دین اس پر ختم ہوا ہے۔ یعنی دین کی جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دینا شروع کی تھی اس کا خاتمہ قرآن پر ہوا ہے۔ آخری کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا آخری عہد نامہ ہے، تو وہاں وہی بات وہ بیان کرے گا جو پہلے سے معلوم متعارف نہیں ہے۔ کوئی نیا حکم دینا ہے، زکوٰۃ یا صلاۃ، یہ نئے حکم نہیں ہے، حج نیا حکم نہیں ہے، یہ تو پہلے سے چلا آ رہا تھا، اس لیے قرآن اس کا ذکر کر دیتا ہے۔